السلام علیکم. اس ویڈیو کو ضرور سنیے اور اپنی زندگی بدلو. جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ ملے، آپ کچھ حاصل کریں یا آپ کو کچھ عطا کرے، تو وہ حالات، وسائل اور مواقع پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. چاہے ساری دنیا آپ کو کسی مقصد کو حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کرے، وہ ایسا نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. اور اس حدیث میں اس کا الٹا بھی بتایا گیا ہے. رسول اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پوری امت، پوری قوم آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے اسے آپ کے خلاف نہیں لکھا. اگر اللہ نے اسے آپ کے خلاف لکھا ہے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا اور فرعون اسے ڈھونڈ رہا تھا. فرعون کے سپاہی ہر جگہ تھے، جاسوس چاروں طرف تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں سنا، نہ کچھ دیکھا، نہ کچھ سمجھا. اور اللہ نے اس کی ماں کو ایک خاص بات کا الہام دیا کہ وہ بچے کو ایک چھوٹے سے صندوق یا ٹوکری میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سوچ رہی ہوگی، لیکن اللہ نے تسلی دی، فکر مت کرو، جس نے اسے پیدا کیا ہے وہی اس کی دیکھ بھال کرے گا. اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے الہام تھا کہ بچے کو پانی میں، دریا میں چھوڑ دو اور اللہ اسے تمہارے پاس واپس لوٹا دے گا. اللہ کہتا ہے ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے ان میں سے بنائیں گے جو بھیجے گئے ہیں. ہم اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے، اس کے لیے کچھ بڑا منصوبہ ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرعون کو اولاد نہیں دی تھی اور وہ بچے کی تلاش میں تھے. فرعون کی بیوی جب چل رہی تھی تو اس نے ایک چھوٹا سا صندوق دیکھا. جب اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک خوبصورت اور معصوم بچہ تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس رکھا اور ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے کیونکہ یہ اللہ کا منصوبہ تھا. وہ بچے کو دودھ پلانے کی کوشش میں بہت پریشان تھے تاکہ وہ زندہ رہ سکے. حیرت انگیز طور پر اللہ نے بچے کو ماں کے پاس واپس پہنچا دیا. ایک چھوٹے بچے کی صورت میں وہ ماں کے پاس لایا گیا. ماں اس کا خیال رکھتی، اسے دودھ پلاتی، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتی اور پھر اسے واپس بھیج دیتی. وہ کسی اور سے دودھ نہیں پیتا تھا. یہ اللہ کی بڑی نشانی تھی. اللہ کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو. جب وہ تمہیں دینا چاہے گا تو وہ ضرور دے گا. اسے دعا مانگو، دل سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو. جب وقت صحیح ہوگا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے پاس آ جائے گا. یہ یاد رکھو، اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے نصیب میں ہے تو وہ تمہاری طرف ضرور آئے گا. اگر نہیں ہے تو چاہے کچھ بھی ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے. وہ ایک نیک عورت تھی، اللہ سے قریب تھی اور اللہ نے انہیں ایک پیغمبر کی ماں ہونے کے لیے چنا. ذرا سوچیں کہ ان میں کتنی عظیم خوبیاں ہوں گی. میں ہمیشہ بہنوں اور بھائیوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین کی خدمت کرنے والا بنے تو پہلے یہ سوچیں کہ آپ خود کون ہیں. اگر میں ایک ایسا شخص ہوں جو دنیاوی فیشن کے پیچھے بھاگتا ہوں، اگر میں دنیاوی فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، جیسے کہ میری توجہ اونچی ایڑیوں، میک اپ اور فیشن والے لباس پر ہے، تو کیا میں واقعی اس قابل ہوں کہ میرا بچہ دین کی خدمت کرے؟ بھائیوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ دین کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ان کا بچہ دین کے لیے کچھ کر پائے؟ آپ ہر رات کلب میں ناچتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور ہر طرح کی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. پھر آپ دعا کرتے ہیں، ہے اللہ میرے بچے کو شیخ بنا دے جو دین پھیلائے گا. میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب اللہ کی طرف واپس لوٹیں. ابھی بھی وقت ہے کیونکہ ہم سانس لے رہے ہیں. ذرا دنیا پر نظر ڈالیں، دنیا کو دیکھ کر سیکھیں، لوگوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ سب سے خوش لوگ وہ ہیں جو دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. یاد رکھیں، واللہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ چمک دھمک کو دیکھیں، شہرت کو دیکھیں، کسی ایسے شخص کو دیکھیں جسے دنیا سپر ہیرو یا فلمی ستارہ مانتی ہو، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مایوس ہوتے ہیں، وہ مشکلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ مختلف نشوں یا لت کا شکار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ منشیات کا بھی. وہ ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دوہری شخصیت، بائی پولر جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں.
اگر آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا بچہ چلنے سے پہلے ہی سجدے میں ہوگا. کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیا آپ نے اس سے کوئی بات کی؟ نہیں. یا اللہ کا پیغام ہے کہ دیکھو اگر تم خود اچھے ہو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تمہارے بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی. جب بچے ایک خاص عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کا عمل ان کے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے. ایک خاص وقت تک آپ نے ان کی دیکھ بھال کی لیکن اس کے بعد وہ اپنی زندگی فیصلے خود کرتے ہیں. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا. فرض کرو کہ میں نے اپنے بچوں کی ایک خاص عمر تک دیکھ بھال کی اور اس کے بعد وہ صحیح راستے سے ہٹ جائے, تو میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں یا اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور انہیں بہترین تعلیم دی. میں ابھی بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور جب تک ممکن ہو انہیں صحیح راستہ دکھاتا رہوں گا. لیکن اب وہ خود مختار ہیں اور اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. یہ معاملہ اب تیرے اور ان کے درمیان ہے. یا اللہ انہیں صحیح ہدایت دے. میں اپنی حد تک کوشش کر سکتا ہوں کہ انہیں رہنمائی فراہم کروں, لیکن ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں انہیں دکھا سکتا ہوں کہ صحیح راستہ کون سا ہے, مگر توفیق یعنی دل میں ہدایت بٹھانا صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو بدلتا ہے اور لوگوں کو صحیح راستے پر لاتا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے اور اس سے پہلے ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.